سوال: میرے ایک دوست نے جو دینی شغف رکھتے ہیں حال ہی میں شیعیت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے اہل سنت کے مسلک پر چند اعتراضات کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کے تشفی بخش جواب دے کر ممنون فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اس حدیث سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ دینی علم کے حصول کا واحد اور سب سے معتبر ذریعہ صرف حضرت علی کی ذات گرامی ہے، اور ان کے سوا جن دوسرے ذرائع سے علم دین حاصل کیا گیا ہے وہ ناقص ہیں، اور اس وجہ سے ان کی دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں؟ جواب: احادیث سے استناد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ کہاں تک قابل اعتماد ذرائع سے مروی ہوئی ہیں، پھر ان کے معنی پر غور کیا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ بشرط صحت ان کا صحیح مدعا کیا ہو سکتا ہے۔ کسی حدیث کا کوئی ایسا مفہوم لے لینا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بہت سے ارشادات سے ٹکراتا ہو یا جس سے بہت سی قباحتیں لازم آتی ہوں، کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اس کی بجائے اس کا اگر کوئی ایسا مفہوم ہو سکتا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات سے بھی مطابقت رکھتا ہو اور ہر قباحت سے خالی ہو، تو ایک ذی فہم آدمی کے لیے وہی قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس قاعدے کو نگاہ میں رکھ کر ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا بلحاظ روایت کیا مقام ہے۔ صحاح میں سے اس کو صرف ترمذی نے لیا ہے، اور اس میں انا مدینۃ العلم کی بجائے یہ الفاظ ہیں: انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ راوی اس کے خود حضرت علی ہیں۔ امام ترمذی اس کو نقل کرنے کے بعد اس کی روایتی حیثیت پر جو تبصرہ کرتے ہیں وہ یہ ہے: یہ حدیث غریب اور منکر ہے۔ بعض راویوں نے اسے صرف شریک سے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں سنابہی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ شریک کے سوا ثقات میں سے کسی نے بھی اس کو روایت کیا ہو۔ غریب اصطلاح علم میں اس روایت کو کہتے ہیں جس کا دار و مدار سند کے کسی مرحلے میں صرف ایک راوی پر رہ جائے، اور منکر اس روایت کو کہتے ہیں جو نری غریب ہی نہ ہو بلکہ اس کا راوی بھی ضعیف ہو۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سند کے لحاظ سے ترمذی کی اس روایت کا پایہ کیا ہے، اور اس پر سارے دین کی بنا رکھ دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔ سنن ترمذی کے بعد اس مضمون کی روایات کا سارا دار و مدار حاکم کی مستدرک پر رہ جاتا ہے، جو بجائے خود ہی حدیث کی معتبر کتابوں میں شمار نہیں ہوتی۔ اس میں وہ ابن عباس اور جابر بن عبداللہ سے دو روایتیں مختلف الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس والی روایت کے الفاظ ہیں: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جو شخص شہر میں آنا چاہے وہ اس کے دروازے سے آئے۔ اور جابر بن عبداللہ والی روایت میں آخری فقرہ یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہے اسے دروازے پر آنا چاہیے۔ حاکم نے ان دونوں حدیثوں کے صحیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن علم حدیث کے بڑے بڑے ناقدین کی رائے میں نہ صرف دونوں بلکہ اس مضمون کی ساری روایات ساقط الاعتبار ہیں۔ ابن عباس والی روایت کے متعلق حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ صحیح ہونا تو درکنار، یہ تو موضوع ہے، اور جابر بن عبداللہ والی روایت پر وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ حاکم پر سخت تعجب ہے کہ کس جرت کے ساتھ وہ اس روایت اور ایسی ہی دوسری باطل روایتوں کو صحیح کہہ دیتا ہے۔ یہ احمد یعنی احمد بن عبداللہ بن یزید الحرانی جس کی سند سے یہ روایت حاکم نے نقل کی ہے، دجال اور سخت جھوٹا ہے۔ یحییٰ بن معین اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ یہ منکر روایت ہے اور اس کی نقل کا کوئی طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نووی اور جزری اس کو موضوع کہتے ہیں۔ ابن دقیق العید کے نزدیک بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ابن جوزی نے مفصل بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ انا مدینۃ العلم والی روایت جتنے طریقوں سے بھی مروی ہوئی ہے سب کے سب موضوع ہیں۔ لائق غور بات یہ ہے کہ جس حدیث کا سند کے اعتبار سے یہ حال ہو اس پر اتنے بڑے فیصلے کی بنا رکھ دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام صرف حضرت علی کے واسطے سے حاصل کریں گے اور دوسرے صحابہ کو حصول علم کا ذریعہ سرے سے مانیں گے ہی نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بعد ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور صحابہ کرام وہ ذریعہ ہیں جن کے واسطے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف معاملات میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث پر اعتبار کر کے اس علم کے لیے صرف ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر انحصار کر لیں تو لا محالہ ہمیں علم کے اس بہت بڑے حصے سے محروم ہونا پڑے گا جو دوسرے صحابہ کے ذریعے سے منقول ہوا ہے۔
کیا عقل یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم کو اس حدیث کی بنسبت بہت زیادہ قوی اور مستند و معتبر ذریعے سے پہنچنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ اس کی صحت میں کسی شک کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ اب دیکھیے کہ اگر اس حدیث کا وہی مفہوم لیا جائے جو اس کے ظاہر الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت ارشادات سے اور آپ کی زندگی بھر کے عمل سے کس طرح ٹکراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو اپنی حیات طیبہ میں فوج کا افسر بنا کر مہمات پر بھیجا، مملکت اسلامیہ کے مختلف علاقوں پر عامل مقرر کیا، تحصیل صدقات کے منصب پر مامور کیا، نماز پڑھانے کی خدمت سپرد کی، تعلیم اور تبلیغ کے لیے اطراف و نواح میں روانہ کیا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جن کا انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب خدمات کیا علم دین کے بغیر ہی انجام دی جاتی تھی، یا یہ کہ سارے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ حضرت علی کے شاگرد تھے؟ اگر یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو پھر صحیح بات صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ان صحابہ نے مدینۃ العلم یا دار الحکمہ سے براہ راست علم و حکمت کی تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ سب حضرت علی کی طرح شہر علم اور دار الحکمت کے دروازے تھے۔ پھر جس شخص نے بھی سیرت پاک کا کبھی مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد حیات دنیاوی کی آخری ساعت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود دین کی تعلیم و تبلیغ فرماتے رہے، اور جو لوگ بھی دین کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے تھے وہ بلا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھتے اور جواب حاصل کرتے رہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے جو احکام پہنچے ہوں وہ آپ نے صرف حضرت علی کو بتائے ہوں اور دنیا تک انہیں پہنچانے کی خدمت تنہا حضرت علی نے انجام دی ہو؟ یا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی کوئی بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہو اور آپ نے فرمایا ہو کہ علی سے جا کر پوچھو یا علی کے توسط سے میرے پاس آؤ؟ اگر نبوت کی 23 سالہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو آخر اس قول کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ مدینۃ العلم کا صرف ایک دروازہ ہے اور وہ حضرت علی ہیں؟ خود حاکم جنہوں نے اس حدیث کو بڑے زور سے صحیح قرار دیا ہے اپنی مستدرک میں ہزاروں حدیثیں دوسرے صحابہ اکرام سے نقل کرتے ہیں، اور ان میں سے بکثرت احادیث ایسی ہیں جن کی ہم مانی کوئی حدیث حضرت علی سے ان کی کتاب میں منقول نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حاکم کے نزدیک یہ حدیث صحیح تھی اور مدینۃ العلم تک پہنچنے کا دروازہ صرف ایک ہی تھا تو یہ دوسرے بہت سے دروازے کہاں سے پیدا ہو گئے اور وہ کیوں ان پر گئے؟ حضرت علی کا اپنا دعویٰ بھی یہ نہ تھا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا علم دیا تھا جو دوسروں کو نہ دیا ہو۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد میں صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ حضرت علی نے بار بار برسرعام ان لوگوں کے خیال کی تردید فرمائی تھی جو ایسا سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے پرتلے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر لوگوں کو دکھایا تھا کہ اس کے سوا کوئی خاص چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ثبت کی ہو، اور اس پرزے میں صرف 4-5 فقہی احکام تھے۔ مسند احمد میں 13 مختلف سندوں سے حضرت علی کا یہ ارشاد منقول ہوا ہے۔ ان سب روایتوں کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت علی نے متعدد مواقع پر عوام کی اس غلط فہمی کو رفع فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو راز میں دین کے کچھ اسرار تعلیم فرما گئے ہیں جو دوسروں کو آپ نے نہیں بتائے۔ بہت سے لوگوں نے حضرت علی کی اپنی زبان سے اس باطل خیال کی تردید سنی، اور یہ تردید اتنی مختلف سندوں سے محدثین کو پہنچی ہے کہ اس کی صحت پر مشکل ہی سے شک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ان بہت سی صحیح احادیث کو دیکھتے ہیں جو دوسرے صحابہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ حدیث ان سب کے خلاف ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کے متعلق فرمایا کہ صحابہ میں علم میراث کے وہ سب سے بڑے ماہر ہیں۔ معاذ بن جبل کے متعلق فرمایا حلال اور حرام کو وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ابی بن کعب کے متعلق فرمایا قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری وہ ہیں۔ مسند احمد میں خود حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو بلا مشورہ امیر بنانے والا ہوتا تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کو بناتا۔ ترمذی میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تمہارے درمیان رہوں گا، تم میرے بعد ان 2 آدمیوں کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوئے ہیں۔ میرے آسمانی وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمینی وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ ترمذی ہی میں عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا، خطاب کے بیٹے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے پر بھی شیطان کی تجھ سے مٹبھیڑ ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑ کر وہ کسی ایسے راستے پر چلا جاتا ہے جہاں تو اس کے سامنے نہ ہو۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، اسی کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ چھوٹے بڑے کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے، کسی کا زیادہ نیچے تک، اور عمر میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان کا کرتا زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ حاضرین نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعویل فرمائی؟ ارشاد ہوا کہ کرتے سے مراد دین ہے۔ یہ روایات تو دوسرے صحابہ اکرام کی ہیں، خود حضرت علی سے جو نہایت صحیح اور معتبر روایتیں کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ بخاری میں حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون؟ فرمایا عمر۔ اس کے بعد مجھے اندیشہ ہوا کہ میں پھر یہی سوال کروں گا تو کہہ دیں گے کہ عثمان، اس لیے میں نے پوچھا، ان کے بعد کیا آپ ہیں؟ فرمایا، میں کچھ نہیں ہوں مگر بس مسلمانوں میں سے ایک آدمی۔ یہ جواب ٹھیک اس بلند اور پاکیزہ سیرت کے مطابق ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ ان جیسے عالی ظرف انسان کا یہی مقام تھا کہ اپنے مرتبے کی فضیلت بیان کرنے سے اجتناب فرماتے اور اپنی ذات کو عام مسلمانوں کی صفت ہی میں رکھتے۔ مسند احمد میں امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ ان کے والد سیدنا علی نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ابو بکر و عمر سامنے سے آتے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، یہ دونوں پیغمبروں کے بعد تمام سن رسیدہ اور جوان اہل جنت کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث جو مسند احمد، برار اور طبرانی میں حضرت علی سے بسند صحیح منقول ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون امیر ہوگا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو اسے امین اور دنیا کے معاملے میں زاہد اور آخرت کی طرف راغب پاؤ گے، اور اگر عمر کو امیر بناؤ گے تو اسے طاقتور، امین اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنے والا پاؤ گے، اور اگر علی کو امیر بناؤ گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسا کرو گے، تو اسے ہادی و مہدی پاؤ گے جو تم کو سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اسی مسند احمد میں 26 صحیح سندوں سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت علی نے ایک تقریر میں برسر منبر صاف صاف فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے بہترین آدمی ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر۔ ان روایات میں سے اکثر کے تمام راوی ثقہ ہیں اور کسی پر کوئی جرح نہیں ہے۔ 23 روایتیں فن حدیث کے لحاظ سے صحیح اور 2 حسن ہیں، صرف ایک ضعیف ہے۔ ان میں سے 12 کے راوی حضرت ابو حذیفہ صحابی ہیں جو حضرت علی کے دور حکومت میں پولیس اور بیت المال کے افسر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے دوران تقریر میں سوال کیا کہ جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین وہ آپ ہیں۔ فرمایا، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین انسان ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر۔ ایک اور راوی عبد خیر ہمدانی ہیں جن تک 13 روایتوں کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت علی کا یہ ارشاد خود ان کی زبان سے سنا ہے تو انہوں نے کہا، میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے اس کو خود ان کی زبان سے نہ سنا ہو۔ ایک اور راوی ابراہیم نخی ہیں جو کہتے ہیں کہ علقمہ نے کوفے کی مسجد کے ممبر پر ہاتھ مار کر کہا کہ اس ممبر پر میں نے حضرت علی کو یہ فرماتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر ہیں۔ بہقی اور مسند احمد میں حضرت علی کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ سکینت عمر کی زبان سے بولتی ہو۔ بخاری و مسلم اور مسند احمد میں ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا
اور آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لا کر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص پیچھے سے میرے شانے پر کوہنی ٹیک کر جھکا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، تمہارے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق میرے دل میں یہ تمنا ہو کہ میں اس کا نامہ اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تم کو ضرور اپنے دونوں رفیقوں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی رکھے گا، کیونکہ میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا کہ فلاں جگہ میں اور ابو بکر و عمر تھے، فلاں کام میں نے اور ابو بکر اور عمر نے کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ حدیث انا مدینۃ العلم اگر صحیح ہے اور وہی کچھ اس کا مطلب ہے جو اس سے لیا جاتا ہے، تو آخر اتنی کثیر التعداد احادیث کے متعلق کیا کہا جائے گا جو دوسرے صحابہ اکرام کے متعلق اس سے بہت زیادہ قوی اور معتبر سندوں کے ساتھ وارد ہوئی ہیں؟ کس دلیل سے اس کمزور اور نہایت مشتبہ سند کی حدیث کے مقابلے میں ان سب کو جھٹلایا جائے گا؟ اگر نہیں جھٹلایا جا سکتا تو ان کی کیا ایسی تعویل کی جائے گی جس سے حضرت علی مدینۃ العلم کے باب واحد بھی رہیں اور پھر صحابہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خود حضرت علی کے یہ ارشادات بھی سچے قرار پائیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اول تو سیدنا حضرت علی کی شان میں صحیح اور معتبر حدیثوں کی کمی نہیں ہے کہ خام خواہ ایک ایسی حدیث ان کے حق میں لانے کی کوشش کی جائے جو سند کے لحاظ سے ضعیف کے مرتبے سے بھی گری ہوئی ہے۔ تاہم اگر کسی کو اس کی صحت پر اصرار ہی ہو تو اس کا یہ حصہ بالکل غلط ہے کہ جس کو اس شہر میں آنا ہو وہ اس دروازے سے آئے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بہت سے ارشادات اور آپ کے زندگی بھر کے عمل کے خلاف ہے اور حضرت علی کے ارشادات سے بھی ٹکراتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے پہلے حصے یعنی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کو صحیح مانا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اس معنی میں نہیں کہ اس شہر کا صرف ایک ہی دروازہ ہے اور وہ علی ہے، بلکہ اس معنی میں کہ اس شہر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ علی ہے۔ یہ معنی حق بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اقوال اور آپ کے عمل سے بھی مطابقت رکھتے ہیں۔